ڈاکٹر سمیرہ حمید بتاتی ہیں کہ میرے پاس ایک مریضہ کو لایا گیا تھا جو زندگی کی آخری سٹیج پر تھیں۔ میرے ساتھ میں اس کے پاس 12 سے 16 گھنٹے کی مہلت تھی، لیکن اس کی تکلیف انتہا پر تھی۔ مجھے پتہ تھا اسے ہسپتال میں داخل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس کی اذیت کو دیکھتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا، اس پر رحم آ گیا۔ میں نے اس کو ہسپتال میں داخل کر لیا تھا کہ شاید اس کی تکلیف میں کوئی کمی لا سکوں، لیکن اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ایسا نہ کر سکی۔ میں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں کو موت کی بھیک مانگتے دیکھا ہے، کیونکہ میں ایسے پیشے سے ہی وابستہ ہوں، اور ان میں سے میں نے تحقیق کی کہ جتنے بھی لوگ تھے زیادہ تر نے کوئی نہ کوئی ظلم ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت اتنی اذیت ناک، دردناک اور عبرتناک ہوتی تھی، اور ان میں سے یہ خاتون بھی تھیں۔ اس خاتون کو پھیپھڑوں کا کینسر تھا۔ کینسر کی وجہ سے پھیپھڑے بالکل ناکارہ ہو گئے تھے، جان یا سانس جو بھی کہہ لیں صرف چھاتی میں اٹکی ہوئی تھی۔ بظاہر وہ ہوش و حواس میں تھی، بات کو سمجھ سکتی تھی، جواب دے سکتی تھی، لیکن اس کا نچلا دھڑ بے جان ہو چکا تھا، کیونکہ میری نظر میں اس کے پاس صرف 12 سے 16 گھنٹے کا ٹائم تھا، لیکن آج اس کو 3 دن ہو گئے تھے اور وہ یوں ہی بسترے مر کر پڑی تھی۔ اب اس کے تکلیف اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ باقی مریضوں نے اس کے ساتھ وارڈ میں رہنے سے انکار کر دیا اور احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ مجبوراً مجھے الگ روم میں اسے شفٹ کرنا پڑا، اور وہ پرائیویٹ روم تھا۔ اس کا خرچہ میں نے اپنی جیب سے ادا کیا تھا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس کے ورثہ اس خاتون کی ذات میں کوئی دلچسپی تھی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ خاتون جلد از جلد مرے اور ان کی جان چھوٹ جائے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قسمت نے ابھی اس کو مزید تکلیف دکھانا تھی، مزید رہنا تھا۔ شاید اس وجہ سے اس کے گناہ میں کچھ کمی ہو جاتی، گناہ کا کچھ کفارہ ادا ہو جاتا، معافی مل جاتی۔ جب میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، لیکن اس کی طبیعت میں کوئی خاص بہتری نہ لا سکی، بلکہ کچھ تو کیا، بالکل بھی بہتری نہ آ سکی، الٹا اس کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ انتہا درجے کی اذیت میں مبتلا ہو گئی۔ تو میں نے اس کے ورثہ کو بلایا اور ان کو بتایا کہ اس کی حالت بہتر ہونے والی نہیں ہے، بس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر کر دے، اور میں اس سے زیادہ مزید کو یہاں نہیں رکھ سکتی۔ اس کے ورثہ جو اس کو شاید بوجھ ہی سمجھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کو یہ گھر نہ لے کر جانی پڑے، اور گھر جا کر اس کی خدمت نہ کرنی پڑے، اور نہ ہی اس کو وہاں سنبھالنا پڑے۔ یہاں تک مجھے محسوس ہوا وہ لوگ اس کی ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ بس دنیا کے لوگوں میں خود کو معزز رکھنے کے لیے اس کو یہاں تک لائے تھے۔ جب میں اس مریضہ کو مزید یہاں رکھنے پر معذرت خواہ ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو کسی نہ کسی طرح مار دیں، کوئی ایسا انجیکشن لگا دیں، یا کسی نہ کسی طرح بھی اس کو اس کے اگلے جہاں پہنچا دیں، تاکہ ان کی بھی اس آزمائش سے جان چھوٹ جائے اور وہ لوگ بھی آزاد ہو جائیں، ان کو بھی اسے مزید سنبھالنا نہ پڑے۔ میں کسی بھی صورت میں کسی انسان کی تو جان نہیں لے سکتی تھی، بلکہ میرا تو فرض تھا لوگوں کی جان بچاتی، اس لیے میں نے ان کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مگر میں ان لوگوں کے رویے سے بہت زیادہ متاثر ہوئی کہ وہ کیسے لوگ ہیں، کیسے رشتے ہیں جو خود چاہتے ہیں کہ یہ خاتون مر جائے۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا جو مریضہ تھی، تم نے زندگی میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا جس کی معافی نہ مانگی ہو، تو جو تمہاری نظر میں کوئی بہت بڑا گناہ ہو؟ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا نہیں۔ اس نے بہت سوچ کر جواب دیا تھا۔ میں اس کے جواب سے مطمئن نہیں تھی۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا تھوڑا ذہن پر زور ڈالو۔ اس نے تھوڑی دیر بعد خاموشی میں گزاری اور پھر مجھے کہا ایک چھوٹا سا گناہ میں نے کیا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کون سا گناہ تھا؟ تو اس نے بتایا میرے بھائی نے محبت کی شادی کی تھی، ہماری بھابھی مجھے اور میری ماں کو پسند نہیں تھی، میں اور میری ماں میرے بھائی کی طلاق کروانا چاہتے تھے، لیکن میرا بھائی اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ ہم نے لاکھ کوشش کی، لیکن جب ہم کو کوئی اور صورت نظر نہ آتی تو ہم نے اپنی بھابھی پر بد کردار ہونے کا الزام لگا دیا، اور اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے اپنی ہی گلی کے ایک لڑکے کو تیار کر لیا جس نے چند روپے کے عوض یہ الزام قبول کر لیا۔ یوں میری بھابھی پر الزام ثابت ہو گیا اور اسے طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد بھی ہم لوگوں سے کچھ خاص کامیاب نہ ہوئے، کیونکہ میرے بھائی نے دوبارہ کبھی مڑ کر شادی نہ کی، بلکہ عورتوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ہم سے بھی قطع تعلق کر لیا۔ ہم لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور میری بھابھی کو بھی طلاق ہو گئی ہے۔ اس کے بعد مڑ کر ہم نے کبھی اپنی بھابھی کی خیر خبر نہیں لی، نہ جانے وہ کہاں گئی، جیتی رہی یا مر گئی۔ وہ وقت گزر گیا، میں اس بات کو بھول گئی۔ آج جب آپ نے پوچھا تو مجھے ذہن میں آیا کہ شاید وہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے میں اس آزمائش سے، تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ جب میری مریضہ کی بات مکمل ہو گئی تو میں نے اسے کہا ہاں بالکل یہی ایک ایسا گناہ ہے، اور یہ گناہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں،
کسی پر تہمت لگانے کا گناہ بہت بڑا ہے، اور تم نے ایک تہمت لگائی ہے، پھر اس تہمت پر قائم رہے اور پھر اس تہمت کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹا گواہ پیدا کر لیا، اس تہمت سے تم کو وہ خواتین معاف کر سکتی ہے جس پر تہمت لگائی تھی، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی معاف کر سکتی ہے؟ میں تم کو یہی مشورہ دوں گی، اگر ہو سکتا ہے تو اس خاتون کو ڈھونڈو، اس کے ورثاء کو ڈھونڈو، ان سے معافی مانگو، شاید اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ تمہیں معاف کر دیں۔ میری بات سن کر میری مریضہ نے روتے ہوئے جواب دیا، مجھے اب اس کا کچھ بھی نہیں تھا اتا پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں اسے جا کر ڈھونڈ کیسے سکتی ہوں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے تو آپ بتائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ طائب ہوں، اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے کچھ صدقہ خیرات کریں، اور مد نظر اس خاتون کو رکھیں جس پر آپ نے الزام لگایا تھا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ میری اس بات پر میری مریضہ متفق ہو گئی تھی، راضی ہو گئی، اور اس نے اپنے خاندان سے کہہ کر اپنا پڑا ہوا زیور اپنے پاس منگا لیا، اور اس کے زیور مانگنے پر اس کے خاندان والوں نے پہلے ٹال مٹول سے کام لیا لیکن پھر اسے دے دیا۔ اس نے زیور میرے حوالے کیا اور کہا، یہ بیچ کر کسی مستحق پر لگا دینا۔ پہلے میں نے وہ زیور لینے سے انکار کر دیا، لیکن جب وہ میری مریضہ رونے لگی تو مجھے اس پر رحم آ گیا۔ میں نے وہ زیور لیا اور اپنی والدہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ کسی کی امانت ہے اور کسی حقدار تک پہنچانی ہے، یہ صدقہ ہے، خیرات ہے، ہو سکے جو کوئی حقدار ہو وہ ڈھونڈ کر اس پر لگانا۔ میری والدہ نے یہ حامی بھر لی، انہوں نے وہ زیور بیچے اور بیچ کر 2 یتیم بچیوں کا نکاح کروا دیا۔ کیونکہ یہ صرف ایک سادہ سا نکاح تھا، اس لیے اس پر تھوڑے سے اخراجات آئے، اور باقی رقم انہوں نے نقدی کی صورت میں ان دونوں لڑکیوں کے حوالے کر دی تاکہ وہ ان کے آنے والے وقت میں کام آ سکے۔ یہ سارا کام محض 3 سے 4 دن میں ہوا تھا، اور وہ 3-4 دن میری مریضہ زندہ رہی۔ جب میں نے اس کو بتایا کہ اس کی رقم حقدار تک پہنچا دی گئی ہے اور یہاں خرچ کی گئی ہے تو مریضہ مطمئن ہو گئی تھی، اور اس نے کہا، اگر ہو سکا تو میرے لیے ان یتیم بچیوں سے بھی کہنا کہ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا، میں بھی ضرور کروں گی، میری والدہ بھی کریں گی اور وہ بچیاں بھی کریں گی۔ ہم نے ان کو یہ ساری بات سمجھائی تھی، وہ کس وجہ سے آپ تک پہنچی ہے۔ پھر ایک دن میں صبح گئی تو وہ خاتون میرا انتظار کر رہی تھی، وہ چہرے سے بہت مطمئن اور پرسکون نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ آج میرا شاید آخری دن ہوگا، شاید صدقہ میرے کام آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں مجھے وہی بھابھی ملی، خواب میں وہ اس وقت بھی میرے بھائی کی بیوی ہے، مجھے گلے ملتی ہی ہے اور میرا بوسہ لیتی ہے، مجھے کہتی ہے کہ تمہیں سفر مبارک ہو۔ خاتون نے مجھے خواب سنایا اور میں نے اس سے اجازت لے کر وارڈ کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ جب میں نے مڑ کر اس کے کمرے میں پہنچی تو ایک نظر سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ میں وہاں پہنچنے تو اس نے مجھے بلایا اور اس نے میرے آنے کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ میں نے جب اس کی حالت دیکھی تو سمجھ لیا کہ اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے اس کے سرانے کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھا، اور اتنی بلند آواز میں پڑھا کہ اس کے کانوں تک میری آواز جا سکے۔ جب میری آواز اس نے سنی تو میری طرف دیکھا نہیں، لیکن اس کے بھی ہونٹ حرکت میں آئے، جس سے مجھے لگا کہ وہ بھی کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھ رہی ہے۔ میں اس کے پاس کھڑی تھی اور میرے کھڑے کھڑے ہی اس کے جسم سے جان نکل گئی، اس کی روح قبض ہو گئی تھی۔ لیکن مجھے یہ واقعہ آج بھی ہو بہو اسی طرح یاد ہے، کیونکہ اس واقعے سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ صدقہ کتنی بڑی چیز اور کتنے بڑے بڑے گناہوں کی معافی صدقے کی وجہ سے مل جاتی ہے، کتنی بڑی بڑی آزمائشیں صدقے کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں، اور صدقے کی وجہ سے کتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جب بھی آپ لوگوں پر کوئی آزمائش آ جائے تو آپ لوگ صدقہ ضرور کریں، اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما دے گا یا حل فرما دے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اگر میرے پر یقین نہ ہو تو آپ یہ بات آزما کر بھی خود دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سبق آموز کہانیوں اور واقعات کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔